قیامت تک کے لیے اب یہی پیغام ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ تعالی کی، اور سنو کفر کر کے، انکار کر کے، نافرمانی کر کے اور کم ناپ تول کر کے زمین میں، ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، کیوں کہ ان سے عذاب آ جاتے ہیں۔ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لینے کا جب معاملہ ہو دوسروں سے تو پورا پورا لینا، لیکن جب ان کو دینا تو کم دینا، یا دونوں طرف انہوں نے کمی رکھی تھی۔ یہ اس قوم کی برائی تھی۔ اندازہ کریں، آج پیٹرول پمپ پہ جائیں، میٹروں میں، دکانوں پہ جائیں، ترازو میں، ہمارے ہاں یہ بیماری عام ہے۔ کپڑا لینے جائیں، کچھ لینے جائیں، ناپ تول کے معاملے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح ہوں گے، ورنہ یہی حال۔ مگر ہم پر وہ عذاب نہیں آ رہا، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان برائیوں کو جاری رکھیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کو دکانوں پہ نام نظر آئیں گے، ماشاء اللہ ملک شاپ، مدینہ ملک شاپ، مگر دودھ خالص نہیں ہے۔ کیسے کیسے دودھ بن رہے ہیں اور بک رہے ہیں، 2 پیسے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ میں نے لوگوں سے چونکہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، پوچھتا رہتا ہوں۔ کراچی میں بھینس کالونی ہے، یہاں پر اکثر لوگوں نے گائے بھینسیں پالی ہوئی ہیں، دودھ آتا ہے وہاں سے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ملاوٹ نہیں کرتے، صرف انجیکشن جو نیا نکل آیا جس سے دودھ زیادہ آ جاتا ہے وہ ضرور وہ کہتے ہیں کیا ہے، لیکن آپ ماسک پہن لیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے، ہم سے لوگ لے جا کر پانی ملا لیتے ہیں، سوڈا ملا لیتے ہیں، برف ملا لیتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح لوگ 2 پیسے زیادہ کمانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ایک طرح سے گناہ پر راضی ہو جاتے ہیں، اور گناہ پر راضی ہونا یہ اچھی بات نہیں، یہ بلکہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ الرضا بالکفر کفر، یعنی کفر پر راضی ہونا بھی کفر بن جاتا ہے، گناہ پر راضی ہونا بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں قوم کو فساد نہ کرو زمین میں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ انہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو، تو پھر اس قوم کو زلزلے نے آ لیا۔ اچانک زلزلہ آیا تو وہ لوگ صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ زمین ہل جاتی ہے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں ہی ایسا جھٹکا آتا ہے
بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، آپ کے مضبوط سے مضبوط مکان ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے سمجھا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، مگر ایک جھٹکا ہلا دیتا ہے۔ نبیوں کو جب تک جھٹلایا نہیں گیا، ان کی تکذیب نہیں کی گئی، ان کی نافرمانی نہیں کی گئی تو عذاب نہیں آیا۔ نبیوں کو جھٹلایا گیا، ان کی بات نہیں مانی گئی اور گناہ میں پڑے رہے تو عذاب آئے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالی کی بہت نافرمانی کی جائے تب بھی عذاب نہیں آتا جب تک اللہ کے پیاروں کو جھٹلایا نہ جائے، بے ادبی نہ کی جائے، گستاخی نہ کی جائے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر چیخ کا عذاب آیا تھا، ایسی چیخ، کیونکہ آپ ایک حد تک آواز بلند کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی آپ کی طاقت نہیں، مگر ایسی چیخ کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں اور زمین ہل گئی، قوم کے کلیجے پھٹ گئے، برداشت نہیں ہوئی، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ اپنے گھروں میں مزے سے تھے مگر گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے انسان، تجھے بہت گھمنڈ ہے اپنی ایجادات پر، اپنی بنائی ہوئی مشینوں پر، اپنی عقل پر، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ یہ بتا کہ کیا تو خدا کے عذاب سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کی پکڑ ہو تو کیا تو بچ سکتا ہے؟ آپ نے سونامی کا لفظ سن لیا، نیا لفظ آیا، سونامی۔ یہ سونامی کیا ہے؟ یہ بھی جھٹکا آئے گا، زمین میں کریک آئے گا، ایک تہ نیچے چلی جائے گی، ایک اوپر آ جائے گی، سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، اتنی تیزی سے، اور پھر اس میں پانی کا بہاؤ ہو، وہ اتنی شدت سے کہ آپ کے شہر اجڑ جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم یہ چیز دیکھتے سنتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے تو ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ پہلوں کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ مگر ہم باز نہیں آتے۔ یہ بستیاں اجڑی ہوئی، کبھی آپ سفر کریں، بتایا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر کوئی قوم رہتی تھی، وہ موئنجو ڈرو ہو، وہ ہڑپا ہو، وہ ٹیکسلا ہو، جو آثار پرانے وہاں کھدائی کی گئی تو بستیاں نکلیں جو زمین میں دسا دی گئی، مگر ہم صرف تفریح کو جاتے ہیں، کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، تو ہم سمجھدار نہیں ہیں۔ نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے۔ آپ اس میں خوبی ہی خوبی دیکھیں گے، جب بھی قوم نے، لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، ستایا، ان کا کہنا نہیں مانا، حق بات کو قبول نہیں کیا، تو پھر پکڑ ہوئی
اور عذاب آئے۔ تمام آپ حالات دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ جتنے واقعات ملتے ہیں وہ آپ پڑھتے سنتے ہیں۔ آج مسلمان کہلانے والے ایک تو ہیں غیر مسلم، وہ تو ایمان والے نہیں، مگر مسلمان کہلانے والے بہت سے ایسے ہو گئے کہ انہوں نے بھی کافروں کی طرح نبیوں کی بے ادبی، گستاخی اور ان کی نافرمانی والی باتیں کرنی شروع کر دی۔ آپ کے سامنے کیا کیا کہہ رہے ہیں لوگ، تو میں نے پہلے بھی بتایا، پھر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالی کے کسی پیارے کی اگر توہین کی جائے تو پھر پکڑ ضرور ہوتی ہے، پھر بندہ بچتا نہیں، دیر لگ جائے بھلے۔ دیکھیں نمرود نے خدائی کے دعوے کیے، روئے زمین کا بادشاہ تھا، مگر جب اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم سے ٹکر لی تو ایک لنگڑے مچھر سے اللہ نے اس کو مروا دیا۔ فرعون خدائی کے دعوے کر رہا ہے، بادشاہ ہے، مگر اللہ کے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تو غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ آج تک اس کی لاش عبرت بنا کر ہمارے لیے رکھ دی گئی کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے، مگر ہم سیکھتے نہیں۔ آج بھی وہ تمام لوگ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کارٹون بناتے ہیں یا ان کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ میرے آپ کے ایمان کے لیے امتحان کہ ہم مسلمان غیرت والے ہیں یا نہیں، مگر جو گستاخی کرتا ہے وہ بچتا نہیں۔ اور ہر اس قوم پر عذاب آیا جس نے نبی کو جھٹلایا، نافرمانی کی۔ جب نبی کو جھٹلائیں گے عذاب ضرور آئے گا۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے مزے سے، زلزلہ آیا، گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور عاد اور سمود یہ قوموں کے نام ہیں، ان کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، تم پر روشن ہو چکی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں سجا کر دکھائے، بھلے کر کے دکھائے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو۔ آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، مگر شیطان آپ کی برائی کو آپ کی نگاہوں میں سجا کر بنا کر دکھاتا ہے اور آپ کو لگائے رکھتا ہے کہ نہیں پرواہ نہیں کرو، تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ انسان تباہ ہوتا رہتا ہے یہ حال۔ تو شیطان نے ان کے کوتک، ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں سجا کر بھلے کر کے دکھائے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور انہیں روکا راہ سے، اچھی سیدھی سچی راہ سے روکا اور انہیں سوجھتا تھا۔ کیا مطلب؟ شیطان خود برے کاموں کو اچھا نہیں جانتا، مگر لوگوں کو ان کے برے کام اچھے کر کے دکھاتا ہے۔
اس نے خود تو شرک نہیں کیا لیکن لوگوں کو مشرک بناتا. وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. اس نے کہا میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیرے کہنے سے بھی کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اس حد تک وہ پہنچا ہوا تھا کہ اللہ کا کہنا نہیں مانا اس نے. مگر وہ لوگوں کو برائی پر اکساتا ہے، برے عمل اچھے کر کے دکھاتا ہے. مثلا ایک شخص جوا کھیل رہا ہے، شیطان کہے گا تو بہت اچھا کر رہا ہے. اس کی نظر میں وہ اس کو 2-3 مرتبہ جتوا کے پھر بعد میں وہ بھرے ہار جائے، لیکن وہ اس کو اچھا کر کے دکھائے گا تو جو کر رہا ہے. ایک شخص گالی دے رہا ہے، وہ اس کو کہے گا تو اچھا کر رہا ہے. اس کی نظر میں وہ برائی نہیں آئے گی، وہ اس کو اچھا ہی سمجھتا رہے گا، کیونکہ شیطان اسے ایسا کر کے دکھاتا ہے.